من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ غالی حضرات اور غالیوں کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جو اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، سلسلہ وار وہ تمام احادیث آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہیں۔ آج ہم جس حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ وسائل الشیعہ کتاب الحدود والتعزیرات باب نمبر 6 باب حکم الغلاۃ والقدریہ۔ پہلی حدیث صحیح سند روایت ہے۔ اس روایت میں ہشام بن سالم امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں، اور یہی حدیث الکافی میں بھی اسی صحیح سند طرق سے وارد ہوئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال اتا قوم امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام ایک قوم امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس آئی، فقالوا اور کہنے لگی السلام علیک یا ربنا، اے ہمارے رب آپ پر سلام ہو۔ فاستتابہم، امام علی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ توبہ کریں۔ فلم یتوبوا، انہوں نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فحفر لہم حفیرۃ، تو امام علی علیہ السلام نے اس جماعت یا اس گروہ کے لیے حکم دیا کہ ان کے لیے ایک گڑھا کھودا جائے۔ وأوقد فیہا نارا، اور اس گڑھے میں آگ لگائی، آگ بھر دی۔ وحفر حفیرۃ الی جانبہا اخری، اور اسی گڑھے کے دوسرے طرف ایک اور گڑھا کھودا گیا، یعنی اس کے جانب ایک کنارے پہ ایک اور گڑھا کھودا گیا۔ وأفضى بینہما فلما لم یتوبوا القاہم فی الحفیرہ، تو جب ان لوگوں نے توبہ نہیں کی تو امام علی علیہ السلام نے اس گڑھے میں ان لوگوں کو ڈال دیا اور پھینک دیا۔ وأوقد فی الحفیرۃ الأخری حتی ماتوا، اور دوسرے گڑھے میں بھی اسی طرح سے آگ لگا دی اور یہاں تک کہ وہ سب کے سب مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ پہلی روایت تھی غالیوں کے حوالے سے جو امام علی علیہ السلام کی سیرت اور ان کے عمل سے ثابت ہے، اور صحیح سند یہ روایت تھی۔